ام فروہ بہن سوال کرتی ہیں، قاری صاحب اگر کسی کام کا استخارہ بار بار کرنے کے باوجود بھی کوئی اشارہ یا وضاحت خواب میں نہ ملے اور دو راہیں ہوں تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی، استخارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے دو راستے ہیں یا ایک راستہ ہے، یا آپ کے سامنے دو راہ ہیں یا ایک رائے ہے، یا آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر لیں، اور اس خیر طلب کرنے کے لیے ایک مخصوص طریقہ ہے، 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد وہیں پر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے کے سامنے دست دعا بلند کریں اور پھر دعائے استخارہ پڑھیں۔ اور اس کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس سلسلے میں جو کام آپ کو درپیش ہے آپ مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں اور خیر طلب کر رہے ہیں کہ جو راستہ آپ کے لیے بہتر ہے، جو رائے آپ کے لیے بہتر ہے، جو فیصلہ آپ کے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر قائم رکھے۔ تو اس استخارہ کے بعد بعض لوگ خواب تلاش کرتے ہیں، اشارے تلاش کرتے ہیں، یا وہ کچھ خاص نشانی تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے الہام ہوگا یا کوئی ہمیں ایسا اشارہ ملے گا جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں اس راستے کو چھوڑ دیں، اس پہ چلے جائیں، یہ فیصلہ ترک کر دیں، اس پر عمل کریں، اس رائے کو چھوڑ دیں اور اس طرف آ جائیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں جب آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، اس کے بعد دعائے استخارہ کر لی اور آپ نے معاملہ اللہ کے سپرد کر لیا، اب اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو جس طرف بھی پھیر دے اسی میں خیر ہوگی آپ کی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو نہ دے کر، انسان کو صبر میں ڈال کر، آزمائش میں ڈال کر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس طرح بہتر سوچتا ہے اور اس طرح بہتر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کے اور آپ کے درمیان فاصلہ ڈالنا چاہتا ہے، دوری ڈالنا چاہتا ہے، آپ کو صبر کے راستے پہ چلانا چاہتا ہے۔ تو جو بھی اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا نا، آپ نے ایک مرتبہ استخارہ کر لیا، جو کچھ بھی اس کے بعد ہوگا وہ آپ کے لیے خیر کا سبب ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کیا تو اب اس کے بعد ہمیں کوئی واضح پیغام ملے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہے اس دل کو پھیر دے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین اسلام پر پھیر دے۔ اور اسی لیے آپ یہ قسم اٹھایا کرتے تھے، لا و مقلب القلوب، نہیں، اس ذات کی قسم ہے جو دلوں کو پھیرنے والی ذات ہے۔ تو انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جب آپ 2 رائے، 2 موقف، 2 فیصلوں کے بارے میں اللہ سے مشورہ طلب کرتے ہیں، اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان 2 آراء یا 2 راستوں یا 2 فیصلوں میں سے ایک پر آپ کے دل کو قائم کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی زندگی میں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشاورت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ خیر سے وہ آپ کام کرتے ہیں، اور اس میں آپ کسی آزمائش میں نہیں پڑتے، اور اس میں آپ کسی برائی میں نہیں پڑتے، اور اس میں آپ کسی گناہ میں نہیں پڑتے۔ وہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی خیر شامل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کام کے کرنے کے بعد کوئی واضح طور پر آپ کو نشانی ملے گی کہ آپ یہ کام کر لیں یا نہیں، بس اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو ایک چیز پر پھیر دیتا ہے۔ اور ایک کام کے لیے متعدد بار بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کیا، انسان کا دل مطمئن نہیں ہوا، پھر کر لے، پھر کر لے، پھر کر لے، جتنی مرتبہ انسان چاہے کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخر میں انسان کے دل کو کسی ایک چیز پر مضبوط کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بار بار استخارہ کرے اور انسان کا دل جو ہے وہ کسی ایک فیصلے پر قائم نہ ہو اور مطمئن نہ ہو۔ بہرحال آپ استخارہ پھر کر لیں، اخلاص کے ساتھ کریں، مزید تواضع کے ساتھ کریں، مزید دعا اور امید اور یقین کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ایک بات پر، ایک فیصلے پر قائم کر دے گا اور پھر اس فیصلے پر آپ راضی ہو جائیں۔